الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے مبارک کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کا چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہم جمعہ المبارک کے دن اس کے گھر میں اکٹھے ہیں، اس کے حضور
اس سے اس کے فضل و کرم کی بھیک مانگنے کی خاطر، اس کی رضا کے حصول کی خاطر، اور اس کی رضا اگر ہے تو صرف اور صرف ایک ہی چیز میں ہے کہ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کو سچے دل سے اپنانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، غلام جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے غلاموں کی اس کیفیت کو دیکھا کہ ہر غلام اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ سے زیادہ قریب بیٹھ سکے ادب کی کیفیت میں، کیونکہ اس بار دربار کے آداب سکھانے کے لیے تو جبرائیل امین خود دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے کہ ایک شخص بڑے اجلے لباس میں، کہیں سے پتہ نہ لگتا کہ کہیں سے سفر کر کے آ رہے ہیں، نئی قلبی کے روپ میں اکثر و بیشتر حاضر ہوتے ہیں، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے، انتہائی ادب کے ساتھ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کے دو زانو بیٹھ جایا کرتے، جانے لگتے تو الٹے قدموں پیچھے ہوتے، دروازے سے نکلتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ باہر جانے کے بعد ہماری آنکھیں انہیں نہ پاتی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، یہ کون شخص ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر چلا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین ہے جو تمہیں میرے دربار کے آداب سکھانے کی خاطر، ادب کی کیفیت ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر طاری ہوتی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے تو دو زانو بیٹھے ہوئے ہوتے، اس قدر جھکے ہوئے ہوتے کہ دیکھنے والا گمان کرتا کہ شاید ان کی کمر کے اوپر بہت بھاری بوجھ ہے جس کی وجہ سے یہ سر اوپر اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے، اور ساکت اس طرح سے ہوتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ غالباً اس کے سر کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، سے خوف ہے کہ میں نے ذرا بھی سر اڑایا تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو سمجھ کے کہ قریب ہونا، کیونکہ قریب ہونے کی میری بھی خواہش ہے، اور یقینی طور پہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے قرب مل جائے، کیونکہ آپ کا قرب ہی اللہ کریم کا قرب ہے۔ جو میں وقت نہیں ہوتا، جمعے کا دن ہے، میں مختصر سی بات پہ اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ کتنے بجے بیان ختم کرنا؟ 2 بجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معذرت خواہ ہو رہے آپ تشریف نہیں لائے تھے، میں تشریف لا کے آپ سے اجازت لے کے بیٹھا ہوں۔ خیر جی، انہوں نے کہا کہ آپ تشریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کا آپ کے آگے بتا رہا تھا کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دیکھا کہ ہر غلام کی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے قریب ہو کے بیٹھ جائے، کیونکہ جو میں نے پہلی حدیث مبارک
آپ احباب کے آگے رکھی، اس میں جبرائیل امین کا یہ بھی ایک جگہ پہ انداز نظر آتا ہے کہ وہ اتنے قریب بیٹھتے کہ آپ ان کے گھٹنے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب تر ہوا کرتے تھے اور جھک کے بیٹھتے اور چلے جاتے. خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ہر غلام اسی خواہش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آقا علیہ السلام کے قریب ہو کے بیٹھے، آپ کا زیادہ سے زیادہ قرب ملے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے جب غلاموں کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم کیا اس چیز کو جاننا چاہتے ہو کہ کل قیامت کے بعد میرا قرب تم میں سے سب سے زیادہ کسے نصیب ہوگا؟ کون میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ غلام اپنے آقا علیہ السلام کے دربار اعلیٰ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے، ہم اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں اور جاننے کے بعد اپنانا چاہتے ہیں کہ یہ ذریعہ بن جائے آپ کے قرب کا کل قیامت کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اس وقت جو فرمان مبارک جاری فرمایا وہ یہ تھا کہ جان لو کہ جو سب سے اچھے خلق والا ہوگا، جس کا سب سے اچھا اخلاق ہوگا تم میں سے، وہ کل قیامت کے بعد میرا سب سے زیادہ قرب پائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک اس حوالے سے ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ تمہارے جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے جسے ہم زبان کہتے ہیں، آپ نے کہا اس کی تم مجھے ضمانت دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو حدیث مبارک کا دوسرا، اس حدیث مبارک پوری اس طرح سے ہے کہ دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی اگر تم مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو میں پہلے حوالے سے بات کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو زبان ہے اس کی اگر تم حفاظت کرو، اور اس میں تو بے شمار احادیث مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب کھلے تو اس انداز سے کھلے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کہ دوسرے کے لیے راحت کا باعث بننے والی ہو، کسی کو کے لیے تکلیف کا باعث بننے والی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل جب میزان ہوگا اور اس کے اوپر تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو کیا تم اس چیز کی خبر رکھتے ہو کہ اس وقت سب سے وزنی چیز تمہارے اعمال میں کون سی ہوگی؟ اصحابہ کرام، ادھر میں یہ بات کرتا چلوں کہ اس چیز کو ہمیں خوب سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ اچھا اخلاق کہتے کس کو ہے، اچھا خلق کس چیز کا نام ہے. ادھر سے ایک صاحب آئے بڑے اچھے انداز سے، چہرہ کھلا ہوا ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہ طریقہ ہے ہمارے دین کا، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. اور اس کے جواب میں ہم ویسے اس کو ان کو جواب دیں، کیا ادھر پتہ چلے گا کہ ہمارا اچھا اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پتہ تو کب چلے گا؟ یہ تو طریقہ ہے. مسلمانوں کو وہاں آپے میں آپس میں رہنا ہی ایسے چاہیے. آپ علیہ السلام نے ہماری تربیت ہی اس انداز سے کی ہے کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، چہروں پہ مسکراہٹ ہو، دل کھل پڑے ہوں، اور ایک دوسرے کے لیے بھلا چاہنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے اچھی بات کرنے والے ہوں. اچھا پتہ اس وقت اسی وقت چلتا ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات کرے کہ جو ہمارے نفس کو بری لگے، جو ہمیں اندرونی طور پہ ایک ضرب سے محسوس ہو کہ اس نے یہ کیا کر دیا، اس وقت پتہ چلے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ دونوں کا فروز ہے، اور آپ نے کہا کہ تم پہلوان کسے سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باب الماء، ہم اسے پہلوان سمجھتے ہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، جو بڑا طاقتور ہو، جو ہر ایک کے اوپر غالب آنے والا ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلوان وہ ہے کہ جسے اپنے اوپر کنٹرول ہو، جو اس سے وہ پی جانے والا ہو، جو بہت ہلکی سی بات ہو تو بالکل پھر کر
گفتگو میں کو اختیار نہ کرنے والا ہوں. تو اس چیز کو سمجھ کے رکھیے کہ جس موضوع کو میں اس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اچھا اخلاق خلق جس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تعریف فرمائی، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہی فرمان مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں میں تمہارے اندر دیکھنا پسند کرتا ہوں. 3 چیزیں میرے لیے بہت پسندیدہ ہیں تمہارے اندر ہونا، جنہیں میں دیکھنا پسند فرماؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سے کوئی تعلق توڑنے کی کوشش کرے، اگر تمہارے سے کوئی تعلق توڑنے کی کوشش کرے تم جوڑنے کی کوشش کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں اس معاشرے میں کہ کوئی منہ کھول کے جا رہا ہو، آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں، سے ٹھیک ہے، سب خیر خیریت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں اس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر کوئی تعلق تم سے تمہارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں توڑنا چاہے تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو. آپ فرماتے ہیں میں تمہارے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند فرماتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ بھاؤ ایک دوسرے کی کوئی زیادہ دور ہونے کی کوشش کرے اسے دعوت دو، اسے اپنے گھر میں بلاؤ، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوسری چیز میں یہ تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیسری چیز میں تمہارے اندر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ جانے لگے تو اسے جب تم جاؤ کسی کے گھر تو کوئی تحفہ لے کے جاؤ، اور جب وہ جانے لگے تو اسے کوئی ہدیہ دے کر بھیجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو اس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت دربار پاک سے ہمیں یہی روشنی ملتی ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو تمہارے پلڑے میں سب سے بھاری چیز، سب سے وزنی چیز کون سی ہوگی؟ غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس کو اپنا لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا تمہارا اچھا اخلاق ہوگا، تمہاری میٹھی زبان ہوگی، تمہارا انداز گفتگو ہوگا، دوسروں کو جب بات کرو گے تو انہیں راحت دینے والی زبان ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کو اس انداز سے تربیت فرماتے ہوئے اس حوالے سے بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار پاک سے اس بارے میں بہت زیادہ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم چہروں پر مسکراہٹ رکھیں اور جب بھی کسی سے بات کریں تو مدن دھیمے میٹھے لہجے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں. یہ باہر غلاموں کو آپ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندر تشریف لے گئے محل مبارک کے اندر. ادھر درباروں کی تربیت ہو رہی ہے اور اندر گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر بھی اسی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین، ازواج مطہرات، ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ قرب حاصل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں اس کیفیت میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ کیا تم اس چیز کی خبر رکھتے ہو کہ کل قیامت کے بعد تم میں سے کس کو میرا سب سے زیادہ قرب ملے گا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کون سی ایسی خوش نصیب ہوگی کہ کل قیامت کے بعد آپ کا سب سے زیادہ قرب آئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لمبے ہاتھوں والی ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان مبارک جاری فرمایا تو ازواج مطہرات نے ہاتھوں کو آپس میں ناپنا شروع کر دیا کہ کس کے لمبے ہاتھ ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اس رحمت کو دیکھا، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اوپر جو ہر وقت ایک انتہائی خوبصورت مسکراہٹ ہوتی ہے، جو خوبصورت ترین مسکراہٹ سے آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سجا ہوا رہتا ہے، اس میں ایک خوبصورت ترین تبدیلی آئی جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہوتی، مسکراہٹ تو آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر ہر وقت ہوتی، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرا رہے ہوتے۔ غلام کہتے ہیں ہم نے 15 سال گزارے، اتنا عرصہ گزارا، ایک بار بھی ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کو اس چونکہ آپ نے فرمایا مومن کی شناخت ہے کہ اس کا چہرہ ہمیشہ مسکراہٹ سے سجا ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ کریم کی رضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں جو حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں دیکھیں تو ہر وقت وہی چیز نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں اور آپ ہمیں بھی حکم فرماتے ہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کرو، آپ علیہ السلام غلاموں کو فرماتے ہیں جب کسی کو دیکھو، جب کسی سے ملو، ایک تو سلام کے لیے آپ نے فرمایا سلام میں پہل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ ہم سلام میں پہل کر لیں، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بچے بھی اگر کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے سلامتی ہمارے کرتے۔ آپ علیہ السلام اس کو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے۔ کئی مقامات پر ہم کہتے ہیں میں پیر صاحب، میں مولوی صاحب، میں چودھری صاحب، میں ملک صاحب، تو میں کیوں کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پاک سے ہمیں یہی نظر آتا ہے، اور آپ نے پہل کرنے والے کے لیے رحمتوں، برکتوں اور احسانوں کا بھی آپ نے فرمایا کہ اس کے حصے میں زیادہ آنے والی ہے، پہل کرنی چاہیے۔ خیر آپ علیہ السلام فرمایا کہ سلام میں پہل کرو، اور جب کسی کو دیکھو کبھی بھی ایسے نہ دیکھو کہ تمہارے چہرے کے اوپر کرختگی ہو، بلکہ ایسے دیکھو کہ تمہارا چہرہ مسکراہٹ سے سجا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ مسکراہٹ جو اب دیکھیں نا اس وقت ہم کتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، جس گھر میں جاؤ، جدھر جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ تکلیف ہے، اور یہ حدیث مبارک سنیے گا، اور اسے اپنا کے ہمارے پاس بڑا خوبصورت رستہ ہے۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام نے ہماری بڑی خوبصورت تربیت فرمائی ہوئی ہے کہ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہمارے اوپر بڑا ہی کرم ہوگا، بڑا کرم ہوگا، ہم مصیبتوں سے نکلیں گے، پریشانیوں سے نکلیں گے، تکالیف سے نکلیں گے۔ جن چیزوں کے پیچھے ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اگر ہم اپنے آقا علیہ السلام کے فرمودات میں اپنائیں تو قدرتی طور پہ یہ ساری چیزیں بلائیں ہمارے سے دور ہوتی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی بھائی کو، کسی کو بھی دیکھنے کے بعد تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، تو اسے مسکرا کے دیکھے گا، میرا رب تیری طرف سے اسے اس انداز سے قبول کرے گا کہ جیسے تم نے صدقہ کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں، اور یہ وہ صدقہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ قبولیت ہی قبولیت، میرا رب تیری طرف سے اسے ایسے لے لے گا جیسے تم نے کوئی صدقہ کیا۔ اور صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، اور سامنے پہاڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو کتنا طاقتور بنایا ہے کہ زمین کے اوپر میخوں کی طرح ان کو رکھ دیا گیا، جما دیا گیا، اور زمین جو ہلتی تھی اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے رک گئی۔ کس قدر طاقت اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان،
کیا اس سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ کسی اور چیز کو اس سے بڑھ کے طاقت دی ہے؟ آپ نے ہوگا کہ ہاں، اس سے بڑھ کر طاقت آپ کو دی ہے کہ جدھر بھی لگتی ہے، جس جگہ جاتی ہے، اس قدر اگر زیادہ اس پر ہو، یہ تو پتھر مٹی ہے، جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو چراتا کو بھی بلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اصحابہ کرام نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جسے اس کو اس سے بڑھ کے طاقت دی؟ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے زیادہ طاقت پانی میں ہے کہ جب پانی آگ کے اوپر پڑتا ہے تو آگ کو بجھا ڈالتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو طاقت دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں، پانی سے ہوا اڑا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ادھر زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، انہیں احساس ہو گیا کہ ہم سوال پہ سوال کر رہے ہیں اور ادھر یہ دربار کو ہے کہ ادھر زیادہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ ادھر سر جھکا کے عبادت کرنا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہم اس وقت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے رب نے سب سے زیادہ طاقت کس چیز میں رکھی ہے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے رب کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے، جس میں اس نے سب سے زیادہ طاقت رکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے کو خبر بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ اتنی طاقتور چیز ہے، صدقہ، کسی کے کام آنا، کسی کو اس وقت میں صرف مسکراہٹ پہ بات کر رہا ہوں، جو بھی ایک طویل مضمون ہے۔ خیر، میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ ایسی بلاؤں کو ٹال ڈالتا ہے، ایسا مصیبتوں کو دھکیل دیتا ہے پیچھے، کہ اگر کوئی لکھی ہوئی بھی بات ہوتی ہے نا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جب انسان صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ ایسی اتنی طاقتور ترین چیز ہے کہ اس کو اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بلا جو اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ دور چلی جاتی ہے، وہ مصیبت و پریشانی جو اس کے مقدر میں آگے آ رہی ہوتی ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو میں جس صدقے کی جس حوالے سے اس وقت بات کر رہا تھا وہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرا رب اسے اس انداز سے تمہاری طرف سے قبول کر لے گا کہ جیسے تم نے صدقہ کیا ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام، آپ کے چہرہ مبارک پر ہر وقت ایک خوبصورت مسکراہٹ ہوتی ہے جو کسی وقت یہ انداز اختیار کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اس سے خوبصورت منظر ہم نے کبھی دیکھا ہے۔ جب آپ علیہ السلام اس انداز سے مسکراتے تو آپ علیہ السلام کے دندان مبارک سے وہ نور پھوٹا کرتا، ایسا وہ خوبصورت حسین ترین منظر ہوتا کہ ہم ہمیشہ اس خواہش میں رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز مبارک کو کب اپناتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرہ مبارک پہ جب انہوں نے ہاتھوں کی پیمائش شروع کی تو وہ مسکراہٹ جو تھی وہ گہری ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے جو تم جس چیز کو سمجھ رہی ہو کہ ہاتھوں کی ظاہر لمبائی لمبے ہاتھوں والی وہ ہے۔ میں نے اس وقت یہ جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ جس کے گھر پہ جب بھی کسی بھی وقت کوئی بھی سائل آیا اور اس سے اسے خالی نہ بھیجا۔ آپ علیہ السلام کہ سائل کو ہمیشہ مدد کرنے والی جو ہوگی تم میں سے، جس کے پاس جب بھی کوئی سائل آئے گا وہ اسے کچھ دے کے بھیجے گی، کل قیامت کے دن، قیامت کے بعد وہ میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرے گی۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم، یہ ہے دین اسلام کی عرفہ والا اصل تعلیمات جنہیں ہم نے بلا دی ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، الحمدللہ آنا چاہیے بھی، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آئیں، اکٹھے ہوں، بیٹھیں، اور جمعہ تو خاص طور پہ ہے کہ جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں،
ایک دوسرے کے لیے اچھے سے اچھے کلمات نکالیں اور ادھر سے نکلے جب تو اور زیادہ یہ جذبہ لے کے نکلے کہ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ والا تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دکھ اور افسوس کے ساتھ ایک بات کرنی پڑتی ہے کہ ہم مسجد سے نکلتے ہوئے کئی بار کسی نہ کسی تکرار میں کسی نہ کسی کے لیے دکھ کا باعث بن جاتے ہیں، کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ مساجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں ایسے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کبھی دیکھنا ہو کہ فلاں شخص اس کا تعلق میرے ساتھ ہے یا نہیں تو پھر اگر جاننا ہو، کیونکہ تعلق ہوگا تو ایمان والا ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ ایمان والا ہے ہی وہی کہ وہ کسی بھی مقام پر ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، کسی بھی جگہ ہے، اس کا وجود دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہے، کبھی بھی کسی جگہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے۔ جدھر بھی ہے اس کے وجود سے دوسروں کو راحت مل رہی ہے، دوسروں کے لیے وہ باعث اطمینان ہے، جس جگہ بھی ہے وہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے، نفع کا باعث ہے اور نفع کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے دست آپ کو ایسے بلند فرمایا، انگلیوں کو ایسے فرمایا، ایسے فرمانے کے بعد ایسے جوڑا، پھر ایسے فرمایا، پھر ایسے جوڑا۔ آج بھی جدھر بھی جہاں بھی دورہ حدیث میں اور دیسی حضرات پڑھا رہے ہوتے ہیں طلباء کو، تو جب اس مقام پہ آتے ہیں یہ منظر سامنے رکھتے ہیں تو قدرتی طور پہ ان کا ہاتھ ایسے اٹھ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے دست آپ کو ایسے اٹھایا، اور یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب بندہ یہ کہہ کے اٹھاتا ہے نا کہ آپ نے اپنے دست آپ کو ایسے بلند کیا تو یہ عبادت ہے، اور ایسے آپ نے فرمایا، پھر ایسے جوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ قیامت کے بعد تم میرے ساتھ جنت میں ایسے ہو ساتھ، دونوں پیوں کو آپ نے جوڑ لیا۔ صحابہ کرام بچر اٹھے، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں ہم اپنے آقا کا ایسا ملک پا لیں، ایسے ساتھ؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جسے اگر ہم اپنا لیں گے تو کل قیامت کے بعد آپ کے ساتھ ایسے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت، رؤوف، رحیم، کریم، ہمارے وہ نبی پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام آپ نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے، اگر تم اپنے ہاتھ کو نیچے فرمایا، ایسے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کسی بھی یتیم کی کفالت کرو گے، کوئی یتیم ہو جس کا کوئی دیکھنے بھالنے والا نہ ہو، تکلیف اس کی کوئی دور کرنے والا نہ ہو، اس سے کوئی میٹھی بات کرنے والا نہ ہو۔ میں مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص پیش ہوا، آج کی میرا بیٹا گم گیا، میں کہاں پاؤں گا؟ بڑا تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مل نہیں رہا، میرے دل کا سکون ہے، چین ہے، میرا بیٹا ہے، اور وہاں چلا جا فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا، جا کے اسے لے لے، جانے لگا رہا ہوں، ٹھہر جا ایک منٹ، تجھے بڑی دیر ہوگی بچے کو تلاش کرتے ہوئے، تو جب بچے کو پائے گا تو تجھے اپنا بیٹا ملے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تیری، تو بھاگے گا بیٹے کو بیٹا کرتے ہوئے اور سینے سے لپٹا دے گا۔ خبردار یہ عمل نہ کرنا، ہو سکتا ہے ادھر کوئی یتیم بھی ہو اور اس کا دل تکلیف میں ہو جائے، کاش میرا بھی باپ آج ہوتا۔ میرے پیارے دوستو، خدا کے لیے اپنے دین کی عرفہ والا تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے،
اور کوشش بھی کیا کریں ہمارے وہ لمحات اپنے نہیں ہیں، جتنے بھی مصروف ہوں، جتنی بھی ضروری اپائنٹمنٹس ہوں، یہ ساتھ جانے والے لمحات نہیں ہیں۔ یہ لمحات رسول اللہ فرماتے ہیں جو تم نے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزارے، وہ لمحات تمہارے اپنے ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ جب جمعے کا دن ہو تو چھوڑ دیں سب کچھ۔ قرآن کریم میں ہے کہ آؤ، دوڑو، بھاگو، سنو، ادھر سے کچھ حاصل کرو، پھر باہر نکلو۔ جب باہر نکلو گے تو پہلے تم دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، پھر اللہ کا فضل تمہارے پیچھے ہوگا۔